سیب کا جوس پینے سے ہائی بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے اور جسم طاقتور ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہانے سے فالج کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کالی مرچ چبانے سے پٹھوں میں درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد بدن پر سرسوں کا تیل لگانے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ بینگن کو انگاروں پر بھون کر کھانے سے چھاتی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کی جاتی ہے اس گھر میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ 7 لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں جو اللہ پاک پر مکمل ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں، ہمیشہ محنت اور استقامت سے کام لیتے ہیں، وقت کی قدر جانتے ہیں اور فضول کاموں سے بچتے ہیں، مشکلات میں صبر اور حوصلہ دکھاتے ہیں، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک اور احترام کرتے ہیں اور ہمیشہ سچائی اور دیانتداری کو ترجیح دیتے ہیں۔ عورت کا بال کھول کر سونا گھر میں آسیب کی نشانی ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تم محبت کرو تو یہ مت سوچو کہ تمہارے مقدر میں ہے یا نہیں، بلکہ اسے اتنا چاہو کہ خدا اسے تمہاری تقدیر بنا دے۔ جو عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے اسے چاہیے کہ ناشتے میں دہی ضرور کھائے۔ جو مرد جوان رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ رات کو سوتے وقت زیتون کے تیل سے پاؤں کی مالش کرے۔ جس عورت کے گھر میں پھول اور پودے ہوں وہ محنت کرنے والی اور زندگی سے پیار کرنے والی ہوتی ہے۔ کچے تیل کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کالی مرچ کا روزانہ استعمال کرنے سے پیٹ کی گیس زیادہ نہیں ہوتی۔ دوپہر کے بعد خربوزہ کھانے سے معدے کی جلن نہیں ہوتی۔ دماغ کو تباہ کرنے والی 6 چیزیں: بہت کم سونا، زیادہ گرم کھانا کھانا، ہر وقت سوچتے رہنا، بہت زیادہ غصہ کرنا، سوتے وقت جراب پہننا اور زیادہ گرم چیزیں کھانا۔ شام کو پیاز کھانے والے کو بواسیر جیسی بیماری لگ سکتی ہے۔ نظر کی کمزوری سے نجات کے لیے ہر نماز کے بعد یا اللہ یا نور 11 مرتبہ پڑھ کر اپنی آنکھوں پر پھیر لیں۔ کھانے میں دار چینی، ہلدی، اجوائن اور کالی مرچ کا استعمال جسم کی چربی بڑھنے سے روکتا ہے۔ لونگ چبانے سے بدن کی سوجن کم ہوتی ہے۔ پانی میں پودینہ ڈال کر پی لیا جائے تو چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ اگر چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو بادام کا تیل چہرے پر لگا کر مالش کریں۔ قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا ضروری ہے، صرف اسے غلاف میں بند کر کے اونچی جگہ رکھنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ سورہ رحمان کو دن میں بار بار سننے سے جسم میں کینسر کے سیل ختم ہونے لگتے ہیں۔ بال لمبے اور گھنے کرنے کے لیے رات کو پانی میں املی بھگو دیں، صبح اس پانی سے بال دھو لیں اور بادام یا ناریل کے تیل کی مالش کریں۔ جو اللہ پاک اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات منہ سے نکالے یا پھر خاموش رہے۔ عورت کی چھٹی حص مرد کے نسبت اکثر بالکل درست ہوتی ہے۔ درود پاک وہ روحانی دعا ہے جو انسان کا باطن بہترین کر دیتی ہے۔ جس بندے کے پاؤں بڑے ہوں اس کی قسمت اچھی ہوتی ہے۔ جو عورت ہر وقت اپنے گھر کو دھوتی رہتی ہے اصل میں وہ اپنے غم کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ کان پر بال آنا شروع ہو جائیں تو یہ دولت مندی اور بزرگی کی علامت ہے۔ جو عورتیں زیادہ وزن اٹھاتی ہیں ان میں ہڈیوں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسپغول کا استعمال بہت سی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، خاص طور پر موٹاپا جو 100 بیماریوں کی جڑ ہوتا ہے۔ عورت کے ہمدرد صرف 4 ہیں: باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا۔ خوش رہنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا رب کبھی برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا اور صبر سے زیادہ امتحان نہیں دیتا۔ ماہواری کے دوران ادرک کا استعمال اور ادرک کی چائے پینا درد کم کرنے اور بے قاعدگی کو درست کرنے کے لیے مفید ہے۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے، زکام و کھانسی دور ہوتی ہے اور بلغم باہر نکلتا ہے۔ انگور کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔
جو عورت صدیوں تک جوان رہنا چاہتی ہو وہ روزانہ کشمش کھانے کا معمول بنا لے۔ جس گھر میں غصہ کرنے والی عورت رہتی ہے اس گھر میں برکت نہیں آتی۔ گھر سے عجیب آوازیں آنا اور چیزوں کا بار بار گم ہو جانا جنات کی موجودگی کی نشانی ہے۔ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ خواب میں خوبصورت عورت دیکھنا جلد دولت آنے کی علامت ہے۔ کہاوت ہے کہ آپ تمام پھولوں کو کاٹ سکتے ہیں مگر بہار کو آنے سے نہیں روک سکتے۔ شوہر کو اپنے قدموں میں لانا ہے تو اسے اچھے اور لذیذ کھانے کھلائیں۔ جس کی 3 بیٹیاں ہوتی ہیں اس بندے کا رزق بڑھتا رہتا ہے۔ علم وہ چراغ ہے جو قبر تک روشنی دیتا ہے۔ عاجزی بادشاہوں کو بھی بلند کرتی ہے۔ خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا انسان کے کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ اپنے راز کو سینے میں رکھو، یہ تمہاری امانت ہے۔ جب دل بھاری ہو تو الحمدللہ کہنا، بوجھ اتر جائے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا دینا تقدیر بدل دیتا ہے۔ جو لوگ رات کو وضو کر کے سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ سوچ کم کرو تو دل سلامت ہے، سوچ زیادہ ہو تو بدن بیمار ہے۔ پرانے کپڑوں میں عاجزی ہے اور عاجزی میں شفا ہے۔ آہستہ چبانا ہاضمہ ہے، جلدی کھانا زہر ہے۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پینا جگر کو صاف کرتا ہے۔ ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش نہ کرو۔ 3 کھجوریں روز کھانا کمزوری سے نجات دلاتا ہے۔ محبت کی تاثیر حکمت سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ صبح کی ہوا زندگی ہے، بند کمرہ بیماری ہے۔ چلنا حرکت ہے، بیٹھے رہنا زوال ہے۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ اگر صبح دانت کھٹے لگیں تو سمجھ لو کہ تمہارا جگر کمزور ہو رہا ہے۔ ماں کی دعا رزق میں بے حساب برکت ڈالتی ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑا چلنا فائدہ ہے، لیٹ جانا نقصان ہے۔ صبح کا پانی شفا ہے، رات کا پانی بوجھ ہے۔ تکیہ اونچا رکھو تو سانس کھلتا ہے، زیادہ اونچا رکھو تو گردن ٹوٹتی ہے۔ دہی گرمی کی دوا ہے، سردی میں بوجھ ہے۔ دوسروں کو معاف کرنا اپنے دل کو سکون دیتا ہے۔ جو چیز جلد خراب ہو وہ جسم میں جلدی فائدہ دیتی ہے۔ جو چیز دیر سے خراب ہو وہ دیر سے فائدہ دیتی ہے۔ اگر پیٹ میں گیس بنی رہے تو جان لو کہ تمہارا کھانا صحیح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ اگر بائیں ہاتھ کے ناخن اچانک سیاہ ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ موت قریب ہے۔